بلاول صاحب جو اس وقت سب سے بڑا، بلال اظہر کیانی صاحب، جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہے وہ بذات خود بہت کڑوی گولی ہے جس کو نگلنا آسان کام نہیں ہے. آپ آبادی کے بڑے حصے کو نہ ڈنڈے مار مار کے جیلوں میں ڈال سکتے ہیں اور نہ بغیر ثبوتوں کے مقدمے چلا سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے سامنے امتحان کی گھڑی آئی ہے اور سپریم کورٹ نے جو کچھ اس کے اوپر کہا ہے، اگر آپ نے وہ نئی نکات سنے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو تفتیشی ناقص ہے. کیا ریلی نکالنا سیاسی جماعت کا رکن ہونا یہ جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے انہوں نے کہا کیمرے توڑ دیے تھے، تو وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں. تو سپریم کورٹ اس کے اوپر غصے میں ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کدھر ہے جس کی بنیاد کے اوپر اندر کر رہے ہیں. اور ایک دہشت گردی کی کلاس، پولیٹیکل ریلی اور دہشت گردی کو تفریق کرنا بہت ضروری ہے. 9 مئی بہت برا ایکٹ تھا، یوم سیاہ تھا، بالکل صحیح کہا اس کو، لیکن دہشت گردی، بم دھماکہ، سوسائڈ اٹیک اور ایک پولیٹیکل ریلی، اس میں تمیز کرنا بہت ضروری ہے. اچھا چلیں جی، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، پہلے میں ایک پوائنٹ ذرا ایڈریس کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ دا پریویس ڈسکشن، کہ دیکھیے خان صاحب، یہ جو بات ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو لائی کس کو گرائی، تو عمران خان صاحب ہی آن ریکارڈ ہیں ان کی حکومت گرنے کے بعد، کانسٹیٹیوشنلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، کہ عارف علوی صاحب کی ایک بروکرڈ میٹنگ میں ان کی قمر باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی، 2 ملاقاتیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا، اسی شخص کے کہنے پہ انہوں نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کی، جس شخص کے اوپر وہ الزام لگاتے تھے کہ اس نے میری حکومت گرائی. کبھی باجوہ صاحب پہ تھا، کبھی محسن نقوی پہ تھا، کبھی زرداری صاحب پہ تھا، کبھی ڈونلڈ لو پہ تھا، وہ الزامات بھی بدل کر عارف علوی صاحب کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ملاقاتیں تھیں، اس سے پہلے علوی صاحب آرمی ہاؤس پنڈی ملاقات کرنے گئے تھے، پھر 2 ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں جنرل باجوہ کو عمران خان ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے کہ آپ الیکشنز کروا کے پھر جائیے گا، 8 ماہ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. جی تو دیکھیے، اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہی کی سجیشن کے اوپر انہوں نے دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کی. تو یہ اعتراف عمران خان صاحب ہی آن ایئر کر چکے ہیں. یہ تو دس از ناٹ ایون اے ڈیبیٹیبل فیکٹ. وہ بیساکھیاں تھیں، وہ بیساکھیاں اتر گئی، ان بیساکھیوں کے اوپر پھر سے انہوں نے ریلائی کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں کام چلا. جو بات آپ نے ابھی کی ہے جی، دیکھیے بات یہ جس طرح افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے اندر ان کا رول اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو ان کے کندھوں پہ آتا ہے وہ جاتا بھی انہی کے کندھوں پہ اوپر ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اس میں کمزور ہیں. آپ اپنا رول جی دیکھیے، یقیناً ہماری ایک ایولیوشن آف ڈیموکریسی ہو رہی ہے جی، اور وہ ہوتی رہے گی. میں نے تو آپ سے بات کی کہ اب اس میں اگر ہم جائیں تو 2018 کا RTS بھی ہے، 2013 سے خیر عمران خان صاحب کی ساری سیاست ان بیساکھیوں پہ رہی ہے. ان کے تو دھرنے بھی، کنٹینرز بھی کسی اور نے لگائے، کرسیاں کسی اور نے لگائیں، میڈیا کوریج بھی کوشش کی تو کسی اور نے کرایا. تو دیکھیے 9 مئی جی، اب 9 میں جو آپ نے بات کی، دیکھیں پہلی بات وہ ہے پولیٹیکل ریالٹی ہیں. 6 کروڑ میں سے آدھے ووٹ ان کے ہیں. یہ دیکھیے، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں 2 باتیں. پولیٹیکل ریالٹی ایک بالکل آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. 9 میں ایک ثانیہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ملوث تھے. میری رائے میں، کافی لوگوں کی رائے میں، آئی تھنک عوام کی رائے میں، اس 9 میں کے واقعات میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہیں. اگر آپ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے، اگر آپ GHQ کے گیٹ پہ لوگوں کو اکسا کے حملہ کروائیں گے، اگر آپ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کروائیں گے، اگر آپ سویلین اور ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کروائیں گے، تو وہ دہشت گردی میں کاؤنٹ. اگر آپ باقاعدہ جا کے افواج پاکستان کی انسٹالیشنز پر حملہ کریں گے تو میرے خیال سے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. بیس پہ آگ لگائی طیارے کو، اس کو تو آپ ماننے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے، لیکن جو باقی ان کے بہت سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں، میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں جی. اب میں ریلی کر رہے ہو مرور صاحب اور آپ پکڑ لیں، میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں جی. دیکھیے بالکل یہ تفریق ہونی چاہیے کہ جو شخص دہشت گردی میں ملوث ہے اس کو میرٹ کے اوپر پورے انجام تک پہنچانا چاہیے، اور جو بے گناہ ہے اس کے خلاف نہیں ایکشن ہونا چاہیے. اور دیکھیے دوسری بات جو آپ نے کی کہ 9 مئی کا جواب لے لیں. پولیٹیکل ریالٹی کے حوالے سے دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ اپنی پہلی سپیچ پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پھر مفاہمت کی بات کی. ہم آج بھی مانتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کا جو فلور ہے اس میں اپوزیشن اور ٹریجری ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اپوزیشن کا ایک پورا کردار ہے، آئینی طور پہ کردار ہے، وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے پلے کریں گے وہ رول. مگر اگر یہ ان کا یہی ہے کہ ہم ہاؤس کو مفلوج کریں گے، حکومت کو مفلوج کریں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی